جب عید کا دن آتا ہے تو صبح کے وقت فرشتے مسلمانوں کی گلیوں کے اندر اور محلوں کے اندر اعلان کرتے ہیں اللہ کے بندو چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اللہ تمہیں نوازنے کے لیے بلا رہا ہے، چلو عبادت گاہوں کی طرف، چلو عید گاہوں کی طرف، چلو نماز کی ادائیگی کی طرف۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کا دن آتا تھا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر قیمتی لباس، اچھا لباس جس کو جو اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، سرما پہنے، مسواک کرے، انگوٹھی پہنے اور پھر عبادت کے لیے چلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن اتنی خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب عید کا دن آتا تھا تو اس اہتمام سے نکلتے تھے اپنے گھر سے کہ حضور کے وجود پر یمنی چادر ہوتی تھی، برد یمانی جس کو کہتے ہیں۔ میں تصور کرتا ہوں کہ وہ سیاہ رنگ کی برد یمانی جب آمینہ کے چاند کے اوپر آتی ہوگی تو آمینہ کا لال کتنا خوبصورت لگتا ہو، آمینہ کے لال کے جمال کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے منتظر رہتے ہیں، ہلال عید مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے لیے بے چین رہتا ہو۔ عید کے چاند کی حیثیت کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے رخ والضحیٰ کے سامنے؟ بلکہ میرے امام نے چاند کو نور کہاں سے ملتا ہے اور سورج کو روشنی کہاں سے ملتی ہے، میرے امام نے اس عقدے کو کتنے بہترین انداز سے جب وہ پیش فرمایا، کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری واہ ہوا، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری واہ ہوا۔ تو حضور علیہ السلام لباس کا اہتمام فرماتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے تھے کہ غریبوں کے لیے بھی لوگوں سے کچھ جمع کرو، غریب لوگوں کے لیے کچھ پیسے، کچھ چیزیں اکٹھا کی جاتی تھی اور عیدگاہ کی طرف اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے، اور جب پھر وہاں پہنچتے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بعض صحابہ سے کہتے اب جو غریب لوگ ہیں، غریب مسلمان، یہ رقم، یہ پیسے، یہ چیزیں جو آئی ہے یہ ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ یعنی عید کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ غریب مسلمانوں کو اس دن کثرت کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، ان کو صدقہ دیا جائے، ان کو نوازا جائے، ان کو عطا کیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس شان سے عیدگاہ جاتے تھے اور خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خوشی کا اظہار فرماتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور خوشی کا اظہار بھی اس شان سے ہوتا تھا کہ جب لوگ ملتے تو حضور علیہ السلام ان کو بہت پرتپاک انداز سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہمیشہ ہی خوش رہتے تھے، بلکہ ان کی شان توریت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آخری نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ مسکرائیں گے، ان کی ہونٹوں پر ہمیشہ تبسم رہے گی۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے، لیکن عید کے دن حضور کو دیکھ کر کے اجنبی بھی پہچان جاتے تھے، بلکہ کافروں کو بھی پتا چل جاتا تھا آج حضور کے وجود ناز پر جو خوشی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عید کا دن آ گیا ہے۔ تو آج کے دن اظہار خوشی کرنا یہ سنت ہے، بچوں پر خرچ کیا جائے، گھر والوں پر خرچ کیا جائے، لوگوں سے ملا جائے، ملاقات کی جائے پرتپاک انداز میں، اور آج کے دن مسافہ کرنے کے ساتھ گلے ملنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے کہ گلے ملا جائے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوا جائے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ عید کے دن دیکھیے مسافہ جب جب ملو تب تب سنت، لیکن معانقہ جس کو کہتے ہیں یعنی گلے ملنا، وہ سفر سے آؤ تو سنت ہے، جمعہ کے دن سنت ہے یا عید کے دن سنت ہے، بس اس کو روز کے لیے نہیں رکھا، روز پسند بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس کو مخصوص موقع پہ رکھا گیا۔ کیوں مسلمان مل رہے ہیں عید کے دن؟ گلے کیوں مل رہے ہیں؟ گلے اس لیے مل رہے ہیں کہ مسلمان لوگوں کو بتا رہے کہ صرف ہماری ہتھیلیاں نہیں ملی ہوئی ہے بلکہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ عید کا فلسفہ ہے کہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ گلے ملیں گے مگر ان کے دل نہیں ملیں گے، یہ امت کی منافقت کی علامت ہوگی۔ جب لوگوں کے اندر نفاق پھیل جائے گا تو وہ گلے ملیں گے لیکن ان کے دل نہیں ملیں گے، اور جب امت میں نفاق پھیل جائے تو پھر امت پر تباہی ہوگی، امت میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور بات، عید کے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔
یہ اعلان ہمیشہ نہیں ہوتا، مخصوص موقع ہیں، شب برات، شب قدر، لیلۃ الجائزہ، جو رات گزری نا، یہ جو شب عید ہے اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، اور یہ رات بھی شب برات اور شب قدر سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کو لیلۃ الجائزہ کی اہمیت نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے لیلۃ الجائزہ میں یعنی شب عید میں قیام کیا تو اس قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی رات قرار دیا، سو وہ گزر گئی، لیکن جب تو ایسے مخصوص موقع پہ اعلان ہوتا ہے میرے بندوں مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تو بندے جو مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ عید کے بعد لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ اپنے گھروں کو لوٹے اعلان کر دو کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیا ہے، ان کی ایسی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے، جس دن یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، اور یہ عید کی نماز پڑھ کے اب گھر جا رہے ہیں تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اتنے پاک ہو کر کے لوٹتے ہیں لوگ جب عید کی نماز سے لوٹتے ہیں۔ تو جب مسلمان اس شان سے لوٹتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر، تو شیطان جو مہینے بھر سے جہنم میں مقید تھا، قید تھا، وہ آزاد کر دیا جاتا ہے عید کے دن، تو وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے شاگرد ہوتے ہیں، جو اور شیاطین یعنی جس سے جو اس کی اولاد، اس کی ذریت، کیونکہ جو شیطان جسے ابلیس کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، اور باقی جتنے شیاطین ہیں سب اس کی اولاد ہیں، تو الگ الگ ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہے۔ کچھ شیطان ایسے ہیں جو مسلمانوں میں افتراق اور فتنہ پیدا کرتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر اگر جگہ ہو تو بیچ میں گھس جاتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو وضو میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، کچھ شیطان ایسے ہیں جو نماز میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، الگ الگ شیطان ہیں، ان کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن جو بڑا شیطان ہے، جب بھی شیطان کہا جاتا ہے تو وہ ابلیس جس کو نکالا گیا تھا جنت سے، وہ شیطان، باقی سب اس کی اولاد، اس کی ذریت ہے۔ شیطان کے متعلق بھی ہے کہ اس کی بہت اولادیں ہیں، اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان کیسے پیدا کیا، اس کی دو ٹانگیں ہیں، شیطان کی دو ٹانگیں ہیں، ایک ران میں اس کے مرد جیسے اعضا ہے اور ایک ران میں اس کی عورت جیسے اعضا ہے، اور وہ اپنے ہی سے جو ہے وہ عمل تولید کرتا ہے اور پھر اسی سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ شیطان کے پیدا ہونے کا ایک فلسفہ ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن میں نے اشارہ دیا۔ آپ سوچیں گے کہ شیطان سے اولاد کیسے پیدا ہوئی، شیطان کی بیوی کون ہے، شیطان کی اولاد کہاں سے آئی، تو وہ چونکہ ذہن میں بات آتی ہے تو بہت تفصیل، چونکہ عنوان سے ہم ہٹ جائیں گے، تفصیل تو نہیں بتا سکتے، لیکن اشارہ دے دیا کہ شیطان کی کوئی بیوی نہیں ہے، بلکہ شیطان کے دو رانے ہیں اور وہ دو رانے دو کام کرتی ہے اور اسی سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح مفسرین نے بیان کیا۔ تلبیس ابلیس اگر آپ پڑھیں گے تو تلبیس ابلیس آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو شیطان کے بارے میں مکمل معلومات پتہ چل جائے گی۔ ابن الجوزی علیہ الرحمٰن نے اس کو لکھا ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے، اگر ملے تو اس کو پڑھیے گا، شیطان کے بارے میں پوری معلومات آپ کو ملے گی۔ تو بہرحال تو شیطان کی جو دوسرے چھوٹے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں یعنی اس کی اولاد، تو وہ جو اولاد ہوتی ہے نا شیطان کی، وہ شیاطین، تو وہ اپنے بابا کو، اپنے باپ کو سر پہ خاک ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ لوگ رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے آقا تو کیوں رو رہا ہے اور تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ تم کو نہیں پتا کہ ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، معاف کر دیا، ہماری اتنی محنت تھی، سال بھر ہم نے ان کو گناہ کروائے، ان سے برائیاں کروائی، ان سے پاپ کروائے، ان سے جرائم کروائے، یعنی کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ ہم نے چوریاں کروائی ان سے، زنا کروایا ان سے، حرام کھلوایا ان کو، سارے گناہ وہ گناتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہم نے کروایا، محنت کتنی کی ہم نے، لیکن جب رمضان شریف آیا تو ہمیں تو قید کر دیا گیا رمضان شریف کی وجہ سے، اور اس کے بعد جب عید کا دن آیا تو عید کے دن کی برکت سے ان کے سارے گناہ اللہ نے بخش دیے، اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے، اس لیے کہ شیطان نے جو ہے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تھا، کہا تھا کہ نکل جا، تو رجیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اخرج، نکل، انک رجیم، کہ تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو پھٹکارا ہوا ہے، نکل جا۔ تو اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا تھا، اللہ میں نے اتنے 1000 سال عبادت کی، اس کے صلے میں تو مجھے مہلت دے، تو مجھے وقت دے، ٹائم دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے وقت دیا۔ اس کی عبادتیں تو بہت ہے، سجدے اس کے بہت ہیں، صرف اس کے تقریریں، اس کے خطابات تقریباً 20,000 سال تک وہ فرشتوں میں تقریریں کرتا رہا، فرشتوں کے اندر وہ خطابات، واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ سوچو، میں حیران رہتا ہوں کہ معصوموں کے سامنے تقریریں کرتا تھا، کیسا ہوگا وہ، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا وہ۔
تو اللہ سے اس نے کہا کہ تو مجھے موقع دے, مجھے ٹائم دے. اللہ نے کہا جا, میں نے تجھے آخری دن تک وقت دیا. جب اللہ نے اس کو وقت دیا, ٹائم دیا, تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا, کہا کہ یہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے, اب میں اس سے یوں بدلہ لوں گا کہ آدم کی اولاد کو میں آگے سے آ کے بہکاؤں گا, پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا, دائیں سے آ کے بہکاؤں گا, بائیں سے آ کے بہکاؤں گا. 4 سمتوں کا اس نے تعین کیا, آگے پیچھے دائیں بائیں, اور خوش تھا کہ اللہ نے مجھے آج مہلت دی ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں. اللہ کو چیلنج کر رہا تھا, اور کہتا ہے کہ میں چاروں طرف سے اس کو بہکاؤں گا, تجھ سے دور کروں گا, اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا جتنا تیرا علم تھا تو نے بات کر لی, چاروں طرف سے تو میرے بندوں کو بہکائے گا, گمراہ کرے گا, لیکن اب بھی تو 2 سمت چھوڑ دیا. ایک تو نے اوپر کی سمت چھوڑ دیا, ایک تو نے نیچے کی سمت چھوڑ دیا. یہ 2 سمتیں میری رحمتوں کی میری رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوگی. جب وہ اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے تو جو مانگیں گے عطا کر دوں گا, جتنی مغفرت مانگیں گے معاف کر دوں گا, اور جب سر سجدے میں رکھیں گے تو میں ان کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا. تو محنت کرتا رہے گا, میں معاف کرتا رہوں گا. تو ان کو گناہ کرواتا رہے گا, میں معاف کرتا رہوں گا. اس لیے کہ 2 سمتیں تو اب بھی چھوڑ دیا ہے. ایک اوپر کی سمت, دعا کر کے مغفرت مانگیں گے, معاف کر دے. بلکہ اللہ کا وعدہ ہے, جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو میں جھوم جاتا ہوں. گناہ گارم وہ لیکن خوش نصیبم. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں تمہاری تسبیح کی آواز سے زیادہ, تمہاری تسبیح کی آواز سے زیادہ مجھے میرے گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. تمہاری, فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں تمہاری کہاں وہ تسبیح, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, جنہیں اپنی تسبیح پہ ناز ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری تسبیح کی آواز سے زیادہ مجھے گنہگاروں کا رونا, ان کے رونے کی آواز پسند ہے. تو فرشتے اسی لیے سال بھر کہتے ہیں, اللہ ہماری تسبیح سے زیادہ جو تجھے مسلمانوں کا رونا پسند ہے, ذرا وہ رونا ہم بھی تو دیکھیں. وہ کیسے روتے ہیں, وہ کیسے روتے ہیں, ذرا ہم بھی تو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ سال میں 1 مرتبہ شب قدر میں زمین پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ, ہم سے کہا روتے رہو, اور ان کو کہتا ہے جا کے رونا دیکھو, تاکہ عالم و مالا تعلمون کا راز تمہیں سمجھ میں پتہ چلا. تسبیح سے زیادہ گناہوں پہ رونا اللہ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ مجھ سے گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, تو میں ان کو عطا کروں گا. اور سر سجدے میں 2 سمتیں ابھی بھی باقی ہے. تو وہ شیطان, جو بڑا شیطان ہے, وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے, اپنی ذریت سے کہتا ہے کتنی محنت کی, اللہ نے بخش دیا, معاف کر دیا. تو پھر وہ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں, اور جمع ہو کے کہتے ہیں آقا تو پریشان کیوں ہو رہا ہے, ہم ہے نا, اگر اللہ نے معاف کر دیا ہے اب تو ہم آزاد ہیں, جہنم سے ہمیں آزادی مل گئی ہے. اب ہم ان کو عید کے دن اتنا گمراہ کریں گے, عید کے دن ان سے اتنے پاپ کروائیں گے, عید کے دن ان سے اتنے جرائم کروائیں گے. مطلب کیا, اگر میں تصورات میں شیاطین کی بات بیان کروں اپنے الفاظ کے جامع میں, تو کیا کہتے ہیں, عید کا دن آ گیا نا, جمعہ کو عید آئی ہے, جمعہ ہی پڑھنے نہیں دیں گے, جمعہ ہی پڑھنے. دیکھ لیجئے گا, بہت سارے میرے ایسے عزیز بھائی ہوں گے جو جمعہ میں نہیں آئیں گے, آج انہیں فرصت نہیں ہوگی, موقع نہیں ہوگا ان کے پاس. یہ بھی ہوگا, اور بورڈوں پہ لکھا ہوگا, اب تو بورڈ کا ٹائم چلا گیا, واٹس ایپ پر آئے گا, بھائی عید کی خوشی میں جمعہ کی نماز پڑھنا نہ بھولیں. تو عید کی خوشی میں جمعہ کی نماز پڑھنا نہ بھولے کا مطلب کیا ہے؟ اگر مسلمان کو جمعہ کے لیے بھی یاد دہانی کروانی پڑے تو پھر مسلمان کیسا؟ پھر کورونا کی تباہیاں نہیں ہوگی کہ جو جمعہ بھی نہ پڑھے, جو جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھے, پھر ان پر کورونا کی تباہیاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر ان پر عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رحم و کرم فرمائے. تو شیاطین کہتے ہیں مت گھبرا ہمارے آقا, ہم انہیں پھر سے ایسے گناہ کروائیں گے کہ پھر ہم انہیں جہنم ہی میں لے کر جائیں گے. اور آپ دیکھیے سب کو انتظار ہے عید کی چھٹی کا, پھر عید کی چھٹی میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, ایسے گناہ, ایسے جرائم عید کی چھٹیوں میں. بلکہ ابھی پھر ایسا بھی ہوگا کہ کہیں اگر پانی چھوڑا گیا, ظالم پانی بھی چھوڑتے ہیں, تو پتہ نہیں اتفاق ہے یا سازش ہے, میں نہیں سمجھ پاتا, کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو بہت ذمہ داری سے بات کرنی ہوگی, تو شک کی بنیاد پہ ہم کسی کو نشانہ بھی نہیں بنا سکتے. تو میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ان کو پانی چھوڑنا بھی مسلمانوں کی چھٹیوں کے وقت ہی سوچتا ہے. دریاؤں میں پانی چھٹے گا, ڈیموں میں نہانے کے لیے مسلمان جائیں گے, ادھر سے لاشیں ادھر سے لاشیں, یہی ہوگا. یہ صورتحال ہے. مسلمانوں کو اور بالخصوص جوانوں کو, مسلمانوں کے شاہین بچوں کو, جو قوم کا مستقبل ہے, ان کو سینس ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے, فکر نہیں ہے کہ عید منائے تو کیسے منائے, کیسے عید منائے. ہم نے کبھی حضور کی عید پڑھی نہیں, حضور علیہ السلام کی عید سنی نہیں, حضور کیسے عید مناتے تھے.
حضور علیہ السلام کی عید یہ تھی اللہ کی عبادت. پھر اس کے بعد لوگوں سے ملاقات, لوگوں سے ملنا جلنا, غریبوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹنا, ان کے دکھوں کو اپنے ساتھ بانٹنا, اپنی خوشیوں کو ان کے درمیان تقسیم کرنا. یہ سب چیزیں عید سے چھٹتی جا رہی ہے. عید ہو گیا نئے کپڑے پہننے کا نام صرف, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں گھومنے پھرنے جائیں گے, پھر وہاں پکڑے جائیں گے, پھر وہاں پہ مسائل ہوں گے, سب یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور پھر معاذ اللہ, بلکہ اب تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ مسلمان عید کے دن بھی اتنی بڑی تعداد میں سنیما ہالوں کے اندر جاتے ہیں کہ بلکہ فلم والے رمضان شریف میں کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے. آپ دیکھیں, آپ غور کریں, رمضان شریف کے اندر, حالانکہ ہندوستان میں کتنے لوگ بستے ہیں؟ ہندوستان کے اندر 100 کروڑ لوگ بستے ہیں. ٹھیک, کتنے لوگ بستے ہیں؟ 1,25,00,000 لوگ. معاف کیجیے گا, 100 کروڑ 100 کروڑ اور اس کے ساتھ مزید 25 کروڑ. ٹھیک, 100 کروڑ, 100 کروڑ اور ساتھ میں 25 کروڑ. ٹھیک, اتنے یعنی 1,25 کروڑ. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک, کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ تعداد جانتے ہیں. اصل میں کبھی کبھی ہمارے یہاں کے جو بڑے لوگ ہیں, بڑوں سے مراد آپ سمجھتے ہیں, جن کی چھاتی 56 کی ہے, تو وہ کئی 100 کروڑ بھی بتا دیتے, تو اس لیے مجھے کبھی مغالطہ ہوتا ہے کہ کئی اتنے 100 کروڑ تو نہیں ہے, اس لیے کہ اپنے سے زیادہ وہ جانتے ہیں نا. لیکن بہرحال تو میرا اتنے ہیں. اب اس میں جو ہے 125 کروڑ لوگوں میں 125 کروڑ لوگوں میں 25 کروڑ لوگ ہیں مسلمان. کتنے لوگ ہیں مسلمان؟ 125 کروڑ میں کتنے لوگ ہیں؟ 25 کروڑ. ان کی بات ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ رمضان شریف کس کے لیے آتا ہے ہندوستان میں؟ 25 کروڑ مسلمان کے لیے. وہ 100 لوگوں کے لیے تو نہیں آتا نا, 100 کروڑ لوگوں کے لیے تو نہیں آتا. لیکن پھر فلم والے کہیں بھی, ممبئی ہو, اندور ہو, کلکتہ ہو, کہیں ہو, یہ جتنے یہ ہمارے شہر ہیں اور جتنی بڑی بڑی ریاستیں, جتنے بڑے بڑے شہر ہیں, تو رمضان شریف میں وہ کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ وہ 25 کروڑ لوگوں کے کیا وہ رمضان شریف کا لحاظ کرتے ہیں, رمضان شریف کا احترام کرتے ہیں؟ ان کے انٹرویوز پڑھو تو پتا چلے گا, وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی فلم ریلیز کی گئی تو اس کو کوئی رسپانس نہیں ملا, اس سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہوئی. کیوں بھائی؟ یہ 25 کروڑ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے فلم, تو 100 کروڑ لوگ تو تھے نا. پھر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فلم میں مسلمان نہ جائیں وہ فلم کامیاب نہیں ہو سکتی, سپر ہٹ نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ ہونے کے باوجود بھی جتنا مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا کوئی اور مذہب کا ماننے والا نہیں دیکھتا ہے. تمہارے دیکھنے سے وہ کامیاب ہوتی ہے, تمہارے نہ دیکھنے سے وہ فیل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اس بات کو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم مسلم ہندوستان کے اندر وہ قوم ہے کہ اللہ اکبر, عید کے بعد یہ لوگ نئی نئی فلمیں ریلیز کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ مسلمان رمضان شریف میں نہیں دیکھتے اور عید سے پھر یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں, اور پھر اللہ اکبر عید کے اندر جو ہے وہ سارے شو جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بلکہ نئی نئی فلمیں آتی ہیں اور اللہ اکبر اتنا بھر کر کے چلتی ہے کہ اسی شہر کا حال یہ ہے کہ کورونا کی اس مہاماری کے اندر وہ جو ویڈیو چلی نیوز چینلوں پر اور گنبد و مینار کے شہر کا نام بدنام ہوا کہ جو ہے وہ نمبر لگا کر کے لوگ جو ہیں اس طریقے سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, بلکہ چلنے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے, تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چھلانگ لگا کر کے اوپر سے چڑھ کر کے جو ہے وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے, یہ کیفیت ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جس قوم کو اللہ عید کے دن معاف کر دے, بخش دے, اس کو اس طریقے سے گناہ سے پاک کر دے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, اس کے باوجود بھی وہ قوم کا یہ حال ہو کہ وہ عید کے دن ہی فلم دیکھیں اور باسی کے دن جو ہے سارے فلم خانوں کو آباد کر دے, تو سوچو مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور روزوں کی برکتیں کیا نصیب ہوتی ہوگی, اور شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا اور رحمان کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے, ان پر آخرت میں بھی لعنت فرماتا ہے, اور ان کے لیے بدترین عذاب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ تو کریں عید کیا تھی اور ہم نے عید کو کیا کر دیا. کاش کہ مسلمان رمضان شریف میں تبدیل ہوتے, رمضان شریف میں اپنے آپ کو بدلتے, اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتے. اللہ اکبر. مسلمانوں سوچو, اگر تم رمضان شریف میں فلم نہ دیکھو تو نئی فلمیں آنا رمضان شریف میں بند ہو جاتی ہے. کاش کہ مسلمان فلم دیکھنا ہی بند کر دے تو فلموں کا کیا حال ہوگا. آپ کی وجہ سے فلمیں بند ہو جائے گی, لیکن شیطان کے آلے کار بن رہے ہیں. شیطان نے ہمیں اغوا کر لیا ہے,
خدا کے لیے عید ایسے مناؤ جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے عید منائی تھی. ہاں وہی عید جس میں یتیم کو کندھے پہ بٹھایا تھا. ہاں وہی عید جس کے لیے بیواؤں کے سر پہ چادریں ڈالی تھی. ہاں وہی عید جس میں خود بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلایا تھا. آئیے نبی کے گھر کی عید کیسی تھی میں ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں کیونکہ وقت ہو گیا ہے. پھر عید کی نماز کا طریقہ بتا کر ہم بات پوری کر لیں گے. عید کیسی؟ عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے. عید اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے. عید اپنے آپ کو جنتی بنانے کا نام ہے. عید رسول اللہ کی خوشی کا نام ہے. عید کسی غریب پر اپنی ضرورت کو قربان کر دینے کا نام ہے. عید کا دن ہے. عید کا دن ایک عورت، غریب عورت، اس لیے کہ ہم لوگ تو نمائندے ہی ہیں غریبوں کے، اور علماء، پیران اعظام، سادات کرام، چونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس سے غریب اور امیر دونوں طبقے وابستہ ہیں. اب دونوں طبقے وابستہ ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ یہ اپنے امیر ماننے والوں کا ذہن بنائیں، جو ان کے ماننے والے امیر لوگ ہیں ان کا ذہن بنائیں کہ جو ان کے غریب ماننے والے ہیں ان کی ضرورت کو وہ پورا کریں. یعنی ادھر سے لے کر ادھر رکھنے کی بجائے ادھر سے لے کر ادھر دے دیں. یہ سسٹم ہے اسلام کا، اور یہی اللہ کے رسول نے کیا ہے. لیکن کم نصیبی کی وجہ سے آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. اس کی تفصیل ہے. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس نے بھی کچھ لا کر کے دیا آپ لوگوں کو ذہن دیتے تھے. جس وقت صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے، صلاح الدین ایوبی، اس وقت صلاح الدین ایوبی کی فوج کے اندر 22,000 علماء تھے جو ان کے پیچھے پیچھے جہاد کے لیے جا رہے تھے. اور اس 22,000 علماء میں سے 22 کے 22,000 سب سرکار غوث پاک کے شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے. آج لوگ کہتے ہیں یار ہم اولیاء کے ماننے والے، ہم صوفیاء کے ماننے، ہم اولیاء کے ماننے والے، تو کیا صرف تسبیح پڑھنا اولیاء کا طریقہ ہے؟ کیا اولیاء اللہ کا طریقہ صرف جو ہے وہ سر پہ پگڑیاں رکھنا ہے، خانقاہوں کے اندر دبک کر بیٹھنا، یہی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے؟ خانقاہیں دبک کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری ادا کرنے کا نام اصل خانقاہیت ہے. کسی نے کہا تھا، شاید اقبال ہی نے کہا تھا کہ سجدے میں گرے ناداں جب وقت قیام آیا. ہر وقت سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، کبھی کبھی سجدہ کرنا بھی ناجائز ہے. کبھی کبھی سجدہ کرنا بھی ناجائز ہے. او سجدے والوں ذرا وقت قیام کا بھی تو خیال کرو. چند لاکھ یہودی پوری امت کی ناک میں دم کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے. ہم کب اکٹھے ہوں گے؟ مسلم امت کب اکٹھا ہوگی؟ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد پر امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. میرے مولانا کا یہ عقیدہ اور میرے مولانا کا عقیدہ، مولانا کے عقیدے کی بات نہ کر، عقیدہ اصحاب صفہ کی بات کر، اہل بیت اور صحابہ کے عقیدے کی بات کر، اور امت کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی رسی میں پرو دیا جائے، ولا تفرقوا پر عمل کیا جائے. اس لیے کہ امت کو ہر دور میں اس کی ضرورت تھی اور اس وقت زیادہ اس کی ضرورت ہے. وہی عقیدہ ہو، وہی نظریہ ہو جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو فاروق اعظم کا تھا، جو عثمان غنی کا تھا، جو مولا علی کا تھا. صدیق اکبر یمامہ کی جنگ میں اپنے جو وہ ساتھیوں کو، سپاہیوں کو بھیجتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کوڈ ورڈ کیا مقرر کیا جائے، اپنوں کی پہچان کا کون سا جملہ مقرر کیا جائے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ جب تمہارے ساتھ کوئی لگائے سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان ہے، اور جو یا رسول اللہ مدد کا منکر ہو سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمہ کذاب کا آدمی ہے. اس عقیدے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو کوئی دوسرا نعرہ سنا. ہم نے کہا دوسرا نعرہ نہیں سنا، یہ اس نعرے کا ترجمہ ہے. اس لیے کہ وہ نعرہ تھا یا محمدہ، یا محمدہ. اس کو گرامر میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یا حرف ندا، محمد منادا، اور منادا پر جب مد آ جائے تو وہ مدد کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اے محمد ہماری مدد کیجیے. پتا چلا یہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ حضور قبر میں رہ کر بھی جب تک امت کی مدد نہ کریں اس وقت تک امت کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتی. جب تک حضور کی مدد نہ ہو امت کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. جب حضور سے مدد مانگنے شرک ہو گیا تو پھر امت جنگ کہاں جیتے گی؟
جنگ جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، زندگی کا میدان نہیں جیت سکتے حضور کی مدد کے بغیر. حضور کی مدد ضروری ہے. اسی لیے تو کسی نے عرض کیا تھا، اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہیں. لوگ کہتے ہیں کربلا کی جنگ جیت لی گئی، کربلا کی جنگ جیت لی گئی. میں کہتا ہوں جو جنگ بھی جیتی گئی ہے، ہر جنگ کے پیچھے رسول اللہ کی مدد ہے. یمامہ کی جنگ یا محمدہ، دیکھا آپ نے یہاں بھی یا کا نعرہ لگ رہا ہے. کربلا کی جنگ امام زین العابدین کو جب رسیوں سے باندھا جا رہا تھا تو امام زین العابدین وہاں بھی وہی صدیق اکبر والا نعرہ لگا رہے تھے، ادرکنی زین العابدین یا رحمت للعالمین. جانتے تھے کہ جو بھی جنگ جیتی جائے گی محمد رسول اللہ کی مدد سے جیتی ہے. اور آج بھی ضرورت ہے اس امت کو، یہ امت مولانا کے عقیدے کی بات کرنے کی بجائے مولا علی کے عقیدے کی بات کرے، مولا صدیق کے عقیدے کی بات کرے، مولا عمر کے عقیدے کی بات کرے، مولا عثمان کے عقیدے کی بات. یہاں مولا بمانا آقا کہہ رہا ہوں، یہاں من کنتو والا مولا نہیں کہہ رہا. اس لیے کہ مولا کے بھی کئی معنی ہے. ایک مولا کا معنی آقا کے ہیں، اور وہ جو من کنتو مولا ہے وہاں مولا کا معنی محبوب کے ہیں. دونوں میں فرق ہے. تو آج صحابہ کے عقیدے اور اہل بیت کے عقیدے کی بات کرنے کی ضرورت ہے. بات دور نکل گئی، میں اپنی بات ختم کر لوں. اس لیے کہ ہم نماز کے لیے آئے، بلکہ جلدی ٹائم اسی لیے رکھا گیا تاکہ لوگ اٹھنے سے پہلے ہم مسجد سے باہر ہو جائیں. اس سے پہلے کہ لوگوں کا نشہ ختم ہو، ہم نشہ عشق رسول کو لے کر باہر نکل جائیں. جلدی نکل جانا ہے ہمیں. سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر عید کے دن ایک غریب خاتون آئی، غریب عورت. اس کے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے اور عید کا دن تھا. حسنین کریمین ننھے سے تھے. ننھے سے مراد 3-4 سال کی عمر تھی، اور عید کی نماز ہو چکی تھی، خوشیاں بٹ رہی تھی. شہزادے سو رہے تھے، دونوں شہزادے سو رہے تھے. اور ایسے میں غریب خاتون اسی عمر کے بچوں کو لے کر آتی. سیدہ کی نظر بچوں پہ پڑتی ہے، کہتی ہے بہن تم نے عید کے کپڑے اپنے بچوں کو نہیں سلوائے؟ کہا کہ ہماری غربت نے ہمیں اجازت نہیں دی سلوانے کی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم کپڑے سلوا سکیں. تو کافر اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے گھر آ جاؤں. آپ کے شہزادوں کے تو نئے کپڑے بنے ہی ہوں گے، کیونکہ ان کا نانا تو مالک جنت اور مالک کونین ہے، تو بنی گئے ہوں گے. اور بنتے ہی تھے، بلکہ ایک مرتبہ نہیں بنے تو شہزادوں نے رات کو رویا، کہا نانا کپڑے. سرکار نے فرمایا کہ تمہارے بابا سے کہو، تمہارے بابا سے کہو. بابا سے کہا تو کہا تمہاری امی سے کہو، امی سے کہا تو کہا نانا سے کہو. کہا نانا کو کہہ چکے، نانا نے بابا کی طرف بھیجا، بابا نے آپ کی طرف بھیجا. سر سجدے میں رکھا. سیدہ نے کہا مولا ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ تو پھیلایا نہیں سرا تیری بارگاہ کے. سب کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے تو فاطمہ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ سر سجدے سے نہیں اٹھا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. فضا نے پوچھا کون؟ کہا کہ حسنین کا درزی آیا ہے. درزی مطلب ٹیلر. حسنین کا درزی آیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ کپڑے لایا ہوں، بی بی کو دے دینا. فضا نے کپڑے وصول کیے. بی بی نے آواز سنی، سیدہ نے سر سجدے سے اٹھایا. کہا درزی تو اس وقت لا کے دیتا ہے جب پہلے کپڑے جمع کرائے. یہ کون سا درزی ہے جو بغیر کپڑے جمع کروائے ہوئے کپڑے لا کر کے دیتا ہے؟ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، حضور آئے. بی بی کیا بات ہے؟ اس کی آقا کوئی حسنین کا درزی کپڑے دے گیا ہے. سرکار نے مسکرایا، کہا جانتی ہے وہ کون ہے؟ بابا آپ جانے، آپ کا رب جانے. کا وہ کوئی معمولی درزی نہیں ہے جو مدینے میں رہتا ہو، وہ معمولی درزی نہیں ہے، بلکہ وہ تو آسمانوں میں رہتا ہے جو آج حسنین کا درزی بن کر جنت کا لباس لے کر آئے. کپڑے دیے تو شہزادوں نے کہا یہ کلر نہیں چاہیے ہمیں، دوسرا کلر چاہیے. آئے لباس جنت کے، کا کلر دوسرا چاہیے. حضور نے پانی منگایا، پانی میں دونوں لباس ڈالے. کہا تمہیں کیا چاہیے؟ حسن پاک نے کہا مجھے ہرا چاہیے، حسین پاک نے کہا مجھے لال چاہیے. پانی میں سے نکالا تو جو حسن کے لیے تھا وہ ہرا تھا، اور جو حسین کے لیے تھا وہ سرخ تھا. جب کبھی گھر سے نہیں بنے تو اس شان سے آ گئے. بہرحال لیکن اس دن گھر سے بنے تھے کپڑے، جس دن کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. تو غریب عورت نے کہا کہ بی بی مجھے پتا ہے کہ آپ کے یہاں تو کپڑے بنے ہی ہوں گے، کیونکہ یہاں تو جنت کا لباس بھی آتا ہے، کبھی جنت کا کھانا بھی آتا ہے. جنتی لوگوں کے گھر پھر جنت کا نہیں آئے گا تو کہاں کا آئے گا؟ بلکہ وہاں تو جنت اتر آئی تھی، جنت زمین پر اتر آئی ہے. میرے آقا فرماتے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ.
जन्नत जिसके घर उतर आती है वो नबी का घर है। हाँ, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां रसूल वली है। तो उसने कहा बीबी मैंने सोचा कि कपड़े हमारे घर नहीं बने हैं तो आपके बच्चों के तो बने होंगे और मेरे बच्चे आपके बच्चों के हम उम्र है, तो मैंने सोचा कि जब नए कपड़े आपने हसनैन को पिनाए होंगे तो पुराने कपड़े आपने उतारा होगा, तो हसनैन का उतारा लेने में आई हूं, पुराने कपड़े मुझे दे दें ताकि मैं अपने बच्चों को पहना दूं और हम भी ईद कर लें। अरे जिसके बच्चों को हसनैन का उतारा मिल जाए फिर उससे बड़ी ईद किसको होगी, उससे बड़ी ईद किसकी होगी। तो बस बीबी पाक से उसने कहा कि मैं हसनैन का उतारा लेने आई हूं क्योंकि जूने कपड़े मुझे दे दे, नए तो बच्चों को पहनाए तो जूने उतर गए होंगे। बीबी ने फरमाया ठीक, सही कहती है, फिजा का फिजा, वो कपड़े लाओ जो हमने सुबह को उतारे थे बच्चों के, और फिर वो कपड़े मंगाया, दोनों शहजादों को जगाया और जगाने के बाद वही उतारे हुए कपड़े हसनैन को पहनाए और नए कपड़े उसके बच्चों को देते हुए कहा हमारे यहां लोगों को पुराना नहीं दिया जाता, पुराना हम रखते हैं, नए गरीबों को अता करते हैं। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लचपाल घराना। ये ईद है, ईद इसे कहते, ये रसूलुल्लाह के घर की ईद है। अगर हम ऐसी ईद करते हैं तो मुबारक हो, और अगर ऐसी ईद हम नहीं करते तो फिर नए कपड़े आप पहनते रहें, फिर कयामत में पता चलेगा कि ईद किस चीज का नाम है।